نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دنوں سے پیریڈز کے متعلق کافی سوالات آ رہے ہیں کہ ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں اگر پیریڈز آ جائے، حیض آ جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا یا پھر روزہ ہو جائے گا، اور اسی طرح حیض سے پاک ہونے کے بعد غسل کس طرح سے کیا جائے کہ ہمارا اگلا روزہ جو ہے وہ پھر ہمارا ادا ہو جائے، اور کیا حیض ختم ہونے کے بعد 7 دن تک انتظار کیا جائے گا، یعنی اگر کسی کو 5 دن تک ہی خون آیا یا 3 دن تک ہی خون آیا تو کیا وہ 7 دن مکمل انتظار کرے اور اس کے بعد روزے رکھے اور نمازیں پڑھے؟ تو اس طرح کے بہت سارے سوالات پوچھے گئے ہیں، لہٰذا میں ان تمام سوالوں کا جواب آج آپ کو دوں گی، اور میری یہ گزارش ہے کہ اس بیان کو پورا سنیں اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ آپ سبھی کو آپ کے سوالوں کا جواب مل سکے۔ عوام میں یہ بات مشہور ہے، خاص طور پر جو بزرگ خواتین ہیں ہمارے معاشرے کی، ان میں یہ بات بہت زیادہ مشہور ہے کہ اگر زوال کے وقت سے پہلے حیض آ جاتا ہے تو روزہ نہیں ہوگا، اور اگر زوال کے وقت کے بعد آتا ہے تو روزہ ہو جائے گا۔ یہ سراسر غلط فہمی ہے، اس کی کوئی اصلیت نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں روزے رکھنے کا حکم دیا ہے تو روزے کو طلوع صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک روزہ کہا گیا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ زوال سے پہلے یا زوال کے بعد کوئی وقت روزے میں شامل ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں کہا گیا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا تو اس پر زمین و آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ تو جو بھی اس طرح کی باتیں پھیلا رہے ہیں معاشرے میں، عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ توبہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے اس کیے ہوئے گناہ کے لیے معافی مانگے، اور جو کم علمی کی وجہ سے ان باتوں پر یقین رکھتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ علم دین حاصل کریں اور ان باتوں کو، ان مسائل کو ضرور سمجھیں، کیونکہ یہ ایسے مسائل ہیں کہ جس پر ہماری عبادات مبنی ہیں۔ تو اب اگر کسی عورت کو دوپہر میں حیض آ جائے یا پھر صبح صادق کے بعد حیض آ جائے یا پھر مغرب سے کچھ پہلے ہی حیض آ جائے یا پھر افطار کے لیے بیٹھے ہیں، اذان ہونے سے 1-2 منٹ پہلے آ جائے تو بھی اس کا روزہ فاسد ہو گیا ہے۔ اگر وہ چاہے تو کھا پی لے، اور اگر نہیں کھائے گی تو بھی کوئی حرج نہیں، وہ روزہ اس کا نہیں گنا جائے گا، وہ روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ اب اس حال میں اگر 5 دنوں تک اس کو حیض کے خون آتے رہیں یا پھر 7 دنوں تک آتے رہیں تو جتنے دنوں تک آتے رہیں اتنے دن اس کے ناپاکی کے مانے جائیں گے۔ اور کچھ خواتین کے ساتھ ایسا بھی مسئلہ پیش آتا ہے کہ کسی کی عادت اگر 7 دن کی ہے یا پھر 8 دن کی ہے، زیادہ سے زیادہ حیض کی جو مدت ہے وہ امام اعظم کے نزدیک، مسلک اعلی حضرت کے ماننے والوں کے نزدیک وہ زیادہ سے زیادہ 10 دنوں تک ہے، اور کم سے کم کی کوئی مدت حیض کی نہیں ہے۔ وہ 1 گھنٹے کے لیے بھی آ سکتا ہے، 1 دن کے لیے بھی آ سکتا ہے، 3 دن 3 راتوں کے لیے بھی آ سکتا ہے، اسی وجہ سے زیادہ سے زیادہ کی مدت بتائی گئی۔ تو اب ان 10 دنوں کے اندر یا 10 دنوں تک اگر لگاتار خون آتا رہا تو بھی اس کو پیریڈز مانا جائے گا، یا پھر اگر 1 دن آیا اور پھر دوسرے دن نہیں آیا، پھر تیسرے دن آ گیا تو بھی اس کو پیریڈز مانا جائے گا، یا پھر 3 دن لگاتار آیا اور اس کے بعد 2 دن نہیں آیا اور پھر اگلے دن آ جائے تو بھی اس کو پیریڈز ہی مانا جائے گا، وہ عورت ناپاک ہے، اسے روزے نہیں رکھنے چاہیے۔ اور اگر وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ 3 دن ہو گئے ہیں اب میں پاک ہو گئی ہوں، 2 دنوں تک پھر اس نے انتظار بھی کیا اور اس کو اگر خون نہیں آیا حیض کا اور اس نے روزے رکھ لیے اگلے دن، اور اگلے دن پھر اگر آ جاتا ہے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اس کو جب روزے کی وہ قضا کرے تو اس دن کے روزے کی بھی وہ قضا کرے گی۔ اسی طرح اگر کسی عورت کو بچے کی پیدائش ہوئی ہے، کسی عورت کے ہاں ولادت ہوئی ہے، تو اس کے لیے نفاس کی جو مدت ہے اس کے کم سے کم کی کوئی مقدار نہیں ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نفاس وہ 40 دن 40 راتوں تک ہے، اور اگر 40 دن 40 راتوں کے بعد بھی آ رہا ہے تو پھر اب وہ استحاضہ کہا جائے گا، وہ بیماری کہی جائے گی، وہ نفاس نہیں ہے۔ اب وہ عورت پاک ہو چکی ہے، اگرچہ اس کو خون آ رہا ہو لیکن اس کو چاہیے کہ وہ روزے بھی رکھے اگر رکھ سکتی ہے تو، اور نمازیں ادا کرے۔ اور کسی کو اگر پورے مہینے ہی خون آتا رہتا ہو تو پھر وہ استحاضہ ہے جو کہ ایک بیماری ہے،
عورتوں میں عام طور پر یہ بیماری پائی جاتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا علاج کروائے تاکہ اس کو یہ بیماری جو ہے وہ ختم ہو سکے، کیونکہ اگر پورے مہینے خون آتا رہے تو اس سے جسمانی کمزوری بھی پیدا ہو جائے گی، روزے رکھنے میں بھی مشقت اور پریشانی پیش آئے گی۔ تو اب اس عورت کے لیے نماز اور روزے کا وہی حکم ہے کہ وہ پاک ہے۔ جتنے دن اس کو شروعات میں حیض آئے تھے، اگر وہ 3 دن آئے تھے، 5 دن آئے تھے، تو 3 دن ہو 5 دن ہو جتنے بھی دن ہو، شروعات میں جب اس کے حیض شروع ہوئے تھے اتنے دنوں کو وہ کاؤنٹ کر کے رکھ لے، اور مہینے میں جس دن آیا تھا فرسٹ حیض اس کا، وہ چاہے مہینے کے شروعاتی دنوں میں آئے ہو یا پھر بیچ کے دنوں میں یا پھر آخر کے دنوں میں، تو جس وقت بھی اس عورت کو پہلی مرتبہ پیریڈز آیا تھا اور اس کے بعد اگر اسے پورے مہینے ہی پیریڈز رہنے لگا، تو جو سب سے شروعات میں جس تاریخ کو پیریڈز آیا تھا وہ تاریخ وہ نوٹ کر کے رکھ لے، اور اتنے ہی دن شروعات کے 5 دن یا 3 دن جتنے بھی دن آئے ہوں وہ ناپاکی کے شمار کرے، اور اس کے بعد بھی خون اگر آ ہی رہا ہے تو وہ عورت پاک ہے، وہ نماز بھی پڑھے گی، وہ روزے بھی رکھے گی۔ اور حیض سے فارغ ہونے کے بعد غسل کرے، تو غسل کرنے کے لیے بھی یہاں وہی شرط ہے جو غسل جنابت کرنے کے لیے ہے، کیونکہ غسل کے لیے 3 باتیں فرض ہوتی ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا۔ تو یہ کلی یعنی کہ غرغرہ کرنا اس میں شرط ہوتا ہے، اور ناک میں پانی ڈالنے کا مطلب ہے کہ ناک میں پانی ڈال کر کے پانی کو اوپر کی طرف چڑھانا۔ تو یہ دونوں چیزیں روزے کی حالت میں تو نہیں کی جا سکتی، اسی لیے سحری کے وقت ہی چاہیے کہ یہ دونوں کام کر لے، اور جب بعد میں غسل کرے تو باقی تمام ظاہری بدن پر پانی بہا لے۔ اور اس وقت جس طرح روزے کی حالت میں وضو کیا جاتا ہے، کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے، تمام اعضائے وضو کو دھوئے، لیکن غرغرہ نہیں کرنا ہے اور نہ ہی ناک میں پانی زور سے کھینچنا ہے، کیونکہ ان دونوں صورتوں میں پانی جو ہے وہ حلق کے اندر جا سکتا ہے یا تو دماغ میں چڑھ سکتا ہے، جس کی وجہ سے روزہ جو ہے وہ فاسد ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے ان دونوں چیزوں سے روزے کے حالت میں روک دیا جاتا ہے۔ اب ایک اور میں بہت ضروری مسئلہ آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی کہ روزے کی حالت میں اگر کسی کو وائٹ ڈسچارج آ جائے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو یہ وائٹ ڈسچارج جو ہے اس کو ودی کہا جاتا ہے، یعنی اس سے وضو ٹوٹتا ہے اگر بہت زیادہ مقدار میں آئے تو، ورنہ اس سے روزہ جو ہے نہیں ٹوٹتا، اس سے روزے میں کوئی خرابی واقع نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک اور وائٹ ڈسچارج ہوتا ہے جو کہ تھوڑا یلوئش کلر میں ہوتا ہے، یعنی گاڑھا ہوتا ہے، بدبودار ہوتا ہے، سفید ہوتا ہے، یا تو پھر پیلا ہوتا ہے یا پھر مٹیالا، یہ 3 کلر میں سے کوئی بھی رنگ اس کا ہو سکتا ہے۔ تو یہ ناقض وضو ہے، کیونکہ یہ انفیکشن کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو اس کے لیے بھی احتیاط ضروری ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو وضو کر لیا کرے جب بھی نماز پڑھنے کی ضرورت ہو۔ ان دونوں چیزوں سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر کسی غیر محرم عورت کی طرف نظر کیا یا کسی عورت نے غیر محرم مرد کی طرف نظر کی جس کی وجہ سے منی کا خروج ہو گیا، اگر منی نکل گئی تو اب روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ شہوت کا غلبہ ہونے کی صورت میں اگر منی خارج ہوتی ہے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو احتلام ہو جائے، یعنی سوتے ہوئے میں نیند کی حالت میں اگر منی خارج ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لوگوں کو بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے اگر روزے کی حالت میں روزے دار اگر تھکان محسوس کرے اور اگر سو جائے، اور سونے کی حالت میں اگر اس کو ڈسچارج ہو جاتا ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں ہمارا روزہ تو نہیں ٹوٹ گیا۔ تو روزہ بالکل بھی آپ کا نہیں ٹوٹا، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے نوم الصائم عبادت، یعنی روزے دار کا سونا یہ بھی عبادت ہے۔ اب چونکہ روزے دار نیند کی حالت میں ہے، اور نیند کی حالت میں بندے کا خود پر اختیار نہیں ہے، وہ نہیں جانتا کہ اس کے جسم کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے، تو اس صورت میں اگر اس کو احتلام ہو جاتا ہے، اگر ڈسچارج ہو جاتا ہے تو روزہ اس کا بالکل بھی نہیں ٹوٹا ہے، وہ روزے سے ہی ہے۔ لیکن بہتر ہے کہ وہ غسل کر لے
یا پھر اس جگہ کو دھو لے جہاں پر وہ نجاست لگی ہوئی ہے۔ اور یہ جو احتلام ہوتا ہے یہ شیاطین کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن ماہ رمضان المبارک میں تو شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، لہٰذا اس وجہ سے بھی یہ احتلام جو اگر ہو جائے کسی کو نیند کی حالت میں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر کسی کو بہت زیادہ احتلام کی شکایت ہے تو میں ایک یہاں پر آپ لوگوں کو نسخہ بتا دینا چاہوں گی۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جس کو بہت زیادہ احتلام کی پریشانی ہو تو سونے سے پہلے سینے پر عمر لکھ لے، عین میم را، عمر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، اس نام کو اگر سینے پر لکھ لے تو جس کو بھی احتلام کی شکایت ہے اس کو احتلام بند ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح اگر کسی عورت کو حیض کے دن ختم ہونے کے بعد اس نے غسل کر لیا اور پھر اگر اس کو خون آ جائے ایک دو قطرہ، چاہے وہ پورے سرخ کلر کا ہو یعنی ریڈ کلر کا ہو، یا پھر گدلا ہو یا مٹیالہ ہو یا پھر پیلے رنگ کا ہو، کسی بھی طرح کا ہو، کیونکہ 7 رنگ جو ہیں وہ حیض کے بتائے گئے ہیں، ان 7 رنگوں میں سے کوئی بھی رنگ کا ہو تو پھر وہ ناپاک ہی ہے اگر وہ 10 دن کے اندر ہے، اور 10 دن کے بعد اگر آتا ہے تو پھر وہ عورت ناپاک نہیں ہے، وہ روزے رکھے گی اور نماز بھی پڑھے گی۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ امام اعظم کے نزدیک حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ 10 دن تک ہے، 10 دن اور 10 راتیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی ماننے والے بہت سے ہیں تو ان کے نزدیک حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت 15 دن 15 راتیں ہیں۔ کچھ عورتوں کو حیض کی بہت پریشانی ہوتی ہے کہ جب ان کے ماہواری کے دن آتے ہیں، پیریڈز کے دن آتے ہیں، تو ان کو کبھی کبھار 1-2 قطرے ہی خون کے آتے ہیں اور پھر بالکل بند ہو جاتا ہے، تو وہ سوچنے لگ جاتی ہیں کہ یہ تو صرف 1-8 قطرہ ہی خون کا آیا تھا، تو میں تو ناپاک نہیں ہوں، میں تو پاک ہی ہوں، میں کیا روزہ رکھ سکتی ہوں، کیا میں نماز پڑھ سکتی ہوں؟ تو میں بتا دینا چاہوں گی کہ خون چاہے 1 قطرہ آئے چاہے 2 قطرے آئیں، اگر وہ حیض کے دنوں میں آئے ہیں تو وہ حیض ہی ہے، وہ ناپاکی ہی ہے۔ اب آپ انتظار کر لیں، اگر آپ کو ویسے ہی خون جو ہے وہ نہیں آتا ہے تو وہ 1-8 قطرہ آیا ہے جس دن، اس دن آپ ناپاک ہیں، پھر آپ غسل کر لیں، اگلے دن سے آپ پاک ہو جائیں گی، اور اگر آپ کو بعد میں پھر اسی طرح سے قطرے آ جاتے ہیں تو بھی آپ ناپاک مانی جائیں گی۔ تو آپ کو وہی طریقہ اپنانا ہے جو میں نے بتایا تھا کہ سب سے پہلی مرتبہ آپ کو جب حیض آیا تھا تو وہ کتنے دنوں تک رہا تھا اور کس تاریخ میں آیا تھا، مہینے کے شروعاتی دنوں میں یا بیچ کے دنوں میں یا آخر کے دنوں میں۔ تو اس طرح آپ اپنا حساب لگا لیں، اندازہ لگا لیں کہ شروعاتی دنوں میں اگر آیا تھا تو مہینے کے شروعات کے دنوں میں اگر اس طرح سے خون کے قطرے آتے ہیں تو وہ حیض مانے جائیں گے، اور اس کے بعد آپ پاک ہو جائیں گی، اور بیچ کے دنوں میں آئے چاہے آخر کے دنوں میں آئے آپ پاک رہیں گی، آپ کو نماز بھی پڑھنی ہے، روزے بھی رکھنے ہیں۔ میں ایک اور بہت ضروری مسئلہ آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی کہ اگر کسی نے حیض کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی تو اب وہ کیا کرے؟ تو کیا اس کو کسی طرح کا کفارہ ادا کرنا ہوگا؟ کیونکہ قرآن پاک میں صاف صاف لفظوں میں منع کیا گیا ہے کہ اپنی بیویوں کے پاس ناپاکی کے دنوں میں نہ جاؤ، کیونکہ وہ نجس ہے، وہ ناپاکی ہے۔ اب اگر کوئی حیض کی حالت میں ہے اس کی بیوی اور اس نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی تو اب وہ کفارہ کس طرح ادا کرے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے گناہ کرنے کے بعد بندے کو پشیمانی ہوتی ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، تو اگر کفارہ ہے تو میں چاہوں گی کہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتا دوں۔ تو اگر حیض کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر لی ہے تو اس کو چاہیے کہ 1 دینار یعنی 4 گرام سونا کفارے میں ادا کرے، یا تو 4 گرام سونا ادا کرے یا تو 4 گرام سونے کی جو قیمت ہے وہ قیمت ادا کرے کفارے میں۔ اور اگر حیض کے ختم ہونے کے بعد غسل کرنے سے پہلے کیا تو پھر اس کو چاہیے کہ آدھا دینار، نصف دینار یعنی 2 گرام سونا یا پھر اس کی قیمت کے برابر پیسے جو ہے وہ کفارے میں ادا کرے، کیونکہ یہ ناپاکی ہے، یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے، اسی وجہ سے بندے کو چاہیے کہ وہ کفارہ ادا کرے۔ حیض کی حالت میں اگر کسی نے بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی ہے تو اب ہر کسی کے پاس تو اتنا مال نہیں ہے کہ وہ 1 دینار یا نصف دینار صدقہ کرے،
تو یہ حکم بھی جو ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ کچھ بھی صدقہ کرے تاکہ صدقہ جو ہے وہ گناہوں کو دھو ڈالے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی نے حیض کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی تو اس کو چاہیے کہ وہ 1 دینار یا پھر نصف دینار صدقہ کرے۔ 1 دینار اس صورت میں کہ جب حیض جاری ہو، اور نصف دینار اس صورت میں کہ جب حیض ختم ہو گیا ہو اور غسل فرض ہوا ہو اس وقت۔ لیکن یہ حکم پھر منسوخ ہو گیا، تو اب اگر کوئی یہ گناہ کر لیتا ہے تو اس کو سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ شوہر اور بیوی دونوں کو چاہیے کہ وہ توبہ کریں۔ بعض اوقات بیویاں جو ہے وہ مجبور ہو جایا کرتی ہیں اور شوہر جو ہے وہ زبردستی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مجبوری میں آ کر کے وہ پھر حامی بھر دیتی ہیں، لیکن چاہیے کہ دونوں کو توبہ کریں، دونوں سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور جو کچھ بھی ان سے بن پڑے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں تاکہ ان کے گناہ جو ہے وہ دھل جائیں۔ اور اگر مالدار ہیں تو پھر جو حدیث پاک میں بتایا گیا کہ 1 دینار سونا صدقہ کرے یا پھر نصف دینار سونا جو ہے وہ صدقہ کرے۔ اور اگر آپ یہ مسئلہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس کتاب میں ہے تو رد المختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 118 میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ اور اگر حیض کے دن نہیں ہے، عورت پاک ہے، تو روزوں کی راتوں میں مرد اور عورت جو ہیں ایک دوسرے سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی راتوں میں فرمایا کہ ہم نے تم پر تمہاری بیویوں کو حلال کیا۔ میں ایک حدیث پاک آپ لوگوں کو یہاں بتا دینا چاہوں گی کہ اگر کسی نے اپنی بیوی سے حیض کی حالت میں ہم بستری کر لی تو اس کے متعلق فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو شخص حیض کی حالت میں ہم بستری کرے یا پھر پیچھے کے مقام میں ہم بستری کرے یا پھر قوم لوط کا عمل کرے۔ قوم لوط کا عمل جو ہے وہ ہم جنس پرستی میں مبتلا تھے، یعنی مرد مرد کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ صحبت کیا کرتے تھے، تو یہ ایک بہت ہی زیادہ نجس کام تھا جس کی وجہ سے ان پر عذاب الہی بھی نازل ہوا۔ تو اگر کوئی یہ کام کرے تو گویا کہ اس نے انکار کیا اس چیز کا جو کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یعنی اس نے قرآن کا انکار کیا، کیونکہ قرآن میں ان تینوں چیزوں سے ممانعت آئی ہے، قرآن نے ان کو منع کیا ہے، ان کو حرام قرار دیا ہے۔ اب اگر کوئی ان کاموں کو کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے، اس پر توبہ کرنا لازم ہے اور کفارہ بھی ادا کرے۔ میں امید کرتی ہوں کہ حیض کے متعلق آپ لوگوں کے جو بھی سوالات رہے ہوں گے ان سبھی کے آپ کو جواب مل گئے ہوں گے، اور اگر آپ کا کوئی اور سوال ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتی ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا بھی جواب دیا جائے گا۔ میری گزارش ہے کہ اس بیان کو ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔